بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ٹاکرا کے ساتھ شعیب الدین اور سلیم بخاری حاضر ہیں. ناظرین، سیاسی ماحول اسی طرح گرم ہے. اتوار کی چھٹی کے باوجود جس طرح گرما گرمی آج ٹی وی پہ نظر آئی، سکرینز پہ، اور خاص طور پہ کراچی کا الیکشن، لہذا ماحول بہت گرم ہے. کل کیا ہوتا ہے مزید لاوا پھوٹتا ہے. بہرحال آج جو ہم بات کریں گے اس میں سب سے پہلے ایشو ہے کراچی میں الیکشن کا، جہاں پر 4 پارٹیوں کے درمیان بڑا زوردار مقابلہ ابھی تک جاری ہے. الیکشن کمیشن اس پہ الزام لگا دیا ہے پی ٹی آئی نے کہ وہ متعصب ہے. گرما گرمی، سیاسی گرما گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور برما کے مسلمانوں کے حوالے سے ان کو ایک مشورہ دیا گیا ہے کہ ان کو اپنے ملک کے اندر رکھو. یو این او نے دیا، اللہ کرے اس کو سن لیا جائے. ایک اور ہے G20 کانفرنس، جہاں پہ 2 دن شدید ہنگامے ہوئے ہیں. دنیا کے 20 بڑے ممالک کے سربراہان وہاں موجود تھے. اسرائیلی پارلیمنٹ، اس کا ایک نیا فیصلہ آیا ہے. اسے کہتے ہیں کہ طاقتور مارے اور بولنے بھی نہ دے، آپ کو بات بھی نہ کرنے دے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بندہ مرے گا کسی بھی خود کش حملے میں، اس کے ہمیں جرمانہ بھی ادا کریں گے یہ لوگ، اس کے وارث. ایل او سی فائرنگ انڈیا کو نہیں سمجھ آ رہی، جواب دینا ہی پڑے گا. ایک بہت اہم ہے، کرکٹ ہے. پاکستان کی ٹیم کو بہت اچھی طرح نوازا گیا ہے. فٹ بال میچ، آج لاہور کے شہریوں نے ایک اچھا فٹ بال میچ دیکھا اور دنیا کے بہترین کھلاڑی ان کو اپنے سامنے کھیلتے ہوئے نظر آئے. ایک بہت افسوسناک واقعہ، ایک بھائی نے بہن کو قتل کر دیا. کیوں کیا، کیسے کیا، تکلیف داک، اس پہ بات کریں گے. نسوار ایک ایسی چیز جس کو ہر بندہ نہیں کھا سکتا، لیکن متحدہ عرب امارات میں اس پر پابندی لگا دی گئی ہے. یہ آج کے موضوع ہیں، لیکن ایک بہت اہم موضوع جس کے بغیر آج کے دن کے پروگرام کا آغاز نہیں ہو سکتا، وہ ہے محترمہ فاطمہ جناح کی 50ویں برسی، اور ہمارے ایک رپورٹر عبداللہ ظفر کا کراچی میں اغوا. بھائی صاحب، یہ دونوں ایشو جو ہے محترمہ فاطمہ جناح عبداللہ ظفر، مگر ہمیں یہاں سے شروع کرنا چاہیے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ یا تحریک پاکستان کا اگر ذکر کیا جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد جو بہت بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے ان کی بہن مس فاطمہ جناح، جن کی قربانی جو ہے اسے کسی صورت بھی انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کی تحریک کے ساتھ جڑی ہی وہ ذات جب پاکستان بن گیا اس کے بعد بھی اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں، اور انہوں نے پھر یہ سوچا کہ کیوں نہ الیکٹرل پالیٹکس جو ہے اس کا حصہ بنا جائے، اور ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے وہ کھڑی ہوئی. پورے پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اس سے زیادہ سٹرونگلی کنٹیسٹڈ الیکشن کسی ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے مقابلے میں جو اس وقت آل مائٹی پاورز کے ساتھ یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے وہ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے ایک مثال قائم کی. اس کے بعد سب سے بڑا ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ کہ کہتے یہ ہیں، اور کتابوں میں لکھا ہے یہ، کہ قائد اعظم محمد علی جناح کوئی کام اپنی بہن سے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا پولیٹیکل وزڈم اور ان کے پاس جو عقل و دانش تھی اس سے وہ خوب استفادہ حاصل کرتے تھے. انہوں نے اپنے بھائی کی خدمت بھی بہت کی ہے. انہیں، میرا خیال ہے، اپنی زندگی میں انہوں نے ماں کی کمی کبھی محسوس ہونے نہیں دی. ہم پوری قوم ان کے قرضدار ہیں. کہ وہ پہلی فائٹر تھی جنہوں نے اس ملک کے پہلے عامر مطلق سے ٹکر لی تھی، اس وقت جب کہ کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا. ایوب خان کے سامنے اس کی اتنی طاقتور آدمی تھا محترمہ فاطمہ جناح. وہ ایک نحیف خاتون، ایک بزرگ عورت جس کی عمر تقریباً 70 سال تھی، وہ کھڑی ہوئی اور اس کے مقابلے پہ الیکشن لڑ کے دکھایا. یہ ہے طاقت. ہاں، میرے خیال سے ان کی ذات کا نحیف ہونا، یہ ڈینائی کیا انہوں نے اپنے کردار کے ساتھ. جس طریقے سے انہوں نے، جیسا میں نے پہلے اپنی گفتگو میں کہا تھا، کہ ایک آمر کے خلاف کھڑی ہوئیں، اور شعیب نے بھی یہی کہا ہے، یہ تاریخ ان کے مقام کو نہ کم کر سکتی ہے اور نہ تاریخ بھلا سکتی ہے جو کنٹریبیوشن ان کا پاکستان کے بننے میں رہا ہے. اس کے علاوہ دوسرا ایشو جو آپ نے ذکر کیا شعیب، اگر مجھے آپ اجازت دیں، چونکہ یہ ہمارے رپورٹر جو ہیں دی نیشن کے عبداللہ ظفر جی، ان کو 4 بجے ان کے گھر سے 2 گاڑیوں میں لوگ آئے جن میں پولیس کی وردی میں ملبوس تھے لوگ. وہ اٹھا کے لے گئے، نہ کسی کو کوئی وجہ بتائی، اور نہ اب تک ان کا کچھ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں. ہم نے اس ضمن میں رابطہ کیا جناب چانڈیو صاحب سے، مولا بخش چانڈیو صاحب سے. انہوں نے انتہائی سرعت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ یہ معاملہ چیف منسٹر کے نوٹس میں وہ لائے، انہوں نے ہوم منسٹر کو فون کیا، جنہوں نے پھر تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کو الرٹ پر ڈال دیا ہے، اور ان کی تلاش کا کام جو ہے بڑی سرعت کے ساتھ جاری ہے.
ہمیں دو باتوں سے بہت بے چینی ہے. ان کے گھر والے تو بے چین ہیں اس لیے کہ ان کا لال جو ہے وہ گھر سے غائب ہو گیا ہے. ہمیں پریشانی اس لیے کہ وہ ہمارے کلیگ ہیں اور ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات کبھی کسی نے نہ سنی, نہ ایسا کوئی حوالہ ہمارے علم میں آیا جس کی وجہ سے یہ سوچا جائے کہ ممکن ہے ان کے اوپر کوئی مقدمہ ایسا ہو یا ان کی کوئی حرکت ایسی ہو. لیکن ان کے کلیگ بھی سب بتاتے ہیں اور ہم خود بھی جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی اللہ لوک آدمی تھے, نماز پڑھنے کے پابندی سے یعنی نماز پڑھتے تھے وہ. لہٰذا ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ سندھ کی حکومت جو ہے اس حوالے سے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو اور یہ جو صحافت کے خلاف اقدامات کیے جاتے ہیں, جو ایکشن ہوتے ہیں جس کی کوئی بھی وجہ رہی ہو, چاہے وہ سیاسی ہو یا جو بھی ہو, اس کے باوجود صحافت کو آزاد رہنا چاہیے اور صحافیوں کو یہ موقع فراہم کرنا وہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دیں. ہم توقع رکھتے ہیں کہ جلد کوئی اچھی خبر جو ہے. بھائی صاحب مجھے نا سیدھی بلاول بھٹو سے کہنا ہے, آپ کی پارٹی ہے, آپ کی حکومت ہے, آپ چیئرمین ہیں, آپ ان کے ذمہ دار ہیں, آپ کے صوبے میں ہمارا رپورٹر اغوا ہوا ہے, اس کا پتہ کرائیں اور ہمیں بتائیں وہ کہاں ہے اور اس کو لے کے آئیں سامنے. ہاں میرے خیال سے یہ بالکل صحیح مطالبہ ہے کہ وہ جو آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں, وہ جو گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں, یہ یقینی طور پہ ان کی ذمہ داری ہے اور چونکہ انہی کی پارٹی جو ہے وہ سندھ میں برسر اقتدار ہے, لہٰذا یہ ان کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں جلد کوئی پیش رفت کرے. لیکن بھائی صاحب ابھی تک ان کی پارٹی آج الیکشن میں مشکل میں ہے, دوسرے نمبر پہ آ گئے ہیں. دیکھیے جو پروجیکشنز تھیں کل رات تک بھی جو سوچا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ شاید پیپلز پارٹی یہ میدان مار لے گی, اس لیے کہ انہوں نے بہت قداور شخصیت اپنی پارٹی کی جو ہے اس کو کھڑا کیا. سعید غنی صاحب جو ہیں وہ سٹنگ سینیٹر ہیں اور ان کو انہوں نے فیلڈ کیا وہاں پر. لیکن جو حیران کن نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں, میں یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ چوتھی پوزیشن پر چلا جائے گا اور پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ کراچی جیسے شہر میں, جس کے بارے میں تحریک انصاف کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ شہر اب کروٹ لے رہا ہے, نیا پاکستان تو بنی رہا ہے لیکن نیا کراچی تشکیل پا رہا ہے, وہ ان کی مجھے شہاب الدین سمجھ میں نہیں آئی. جو گڑبڑ ہوئی ہے ساری وہ ایم کیو ایم لندن کی واپسی ہے پولیٹکس میں, وہ جو اتحاد ہو گیا دونوں کا, جی وہ جو دونوں کا اتحاد ہوا ہے نا, دیکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کا مطلب نظر آتا ہے کہ یہ اندر ایک ہی ہے. ہاں سکے کے دو رخ ہو گئے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شعیب, جس طرح ہم سمجھتے تھے کہ چونکہ 3-4 حصوں میں بٹ گئی ہے ایم کیو ایم, لہذا اس کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. لیکن لاسٹ منٹ کے اوپر لندن ایم کیو ایم اور پاکستان ایم کیو ایم کا جو اتحاد ہے, اس نے پھر وہ جو شبہ تھے لوگوں کے ذہنوں میں, جو شک تھا کہ شاید یہ اندر سے ایک ہے, یہ اوپر سے سارا ڈرامہ کر رہے ہیں, اس کو اور قوت دی ہے اس تھاٹ کو. اور میرے خیال سے اب اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ایم کیو ایم چاہے لندن ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے ٹریفالگر سکوائر ہو, چاہے ساؤتھ افریقہ ہو, یہ سب ایک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وہ ادارے جو ان کے خلاف آپریشن کر رہے تھے اور جنہوں نے آپریشن کلین اپ کر کے کچھ لوگوں کو الگ کر دیا تھا, کچھ لوگوں کو چھلنی میں سے نکالا تھا, جو باریک سوراخوں میں سے چھل کے نیچے آ گئے تھے, ان کے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ یہ بہتر لوگ ہیں, صاف لوگ ہیں. نظر آیا کہ نہیں, ان کا کنیکشن پھر وہیں پہ ہے. کراچی دوبارہ اسی حالت میں جا سکتا ہے, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے. شہاب الدین ایک بات ہمیں کہنی پڑے گی کہ اگر لوگ وہاں کے کراچی, اہل کراچی اب بھی اگر ان کو ووٹ دے رہے ہیں تو الیکٹرل پالیٹکس میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام تر منفی اقدامات کے باوجود, تمام تر سپریسو ایلیمنٹس کے باوجود, تمام تر سیاسی سطح کے اوپر کوششوں کے باوجود, پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کو کنٹرول کرنے کی کوششوں کے باوجود, ایم کیو ایم آج بھی کراچی میں کھڑی ہوئی ہے. یہ میرے لیے حیران کن بھی ہے لیکن یہ ان کا کریڈٹ ہے. نہیں, لیکن یہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ نے 4 سال میں, جبکہ ایم کیو ایم کو آپ بالکل آپریشن جاری تھا, آپ نے کاش کے کراچی کے لیے کچھ کیا ہوتا, آج آپ یہاں کچھ کرنے جوگے ہوتے, آج یہاں پہ آپ کلیم کر سکتے کہ ہم نے کراچی کے لیے یہ کیا ہے. آپ نے 4 سال میں اندرون سندھ میں تو کیا کچھ نہیں, کراچی کو بھی تباہ کر دیا. بلاول بھٹو کی آخری دن کی تقریر بھی کسی کام نہیں آئی. میرا خیال یہ تھا ناظرین کہ میرے ساتھی شہاب الدین کا حساب جو ہے وہ بہت ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں 4 سال سے پیپل پارٹی ہے وہاں, 4 سال سے نہیں ہے, پچھلے 20 سال سے پیپلز پارٹی وہاں ہے اور وہ ایم کیو ایم کا کچھ نہیں کر سکی کراچی کے شہر اور
خاص طور سے کراچی، حیدرآباد، سکر کے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 4 سال میں احتساب ایم کیو ایم کا ہو رہا تھا نا، لہذا میدان کھلا ہوا تھا. کریکٹ، کہ آپ جو مرضی کریں. آئی ایگری ود یو کہ یہ 4 سال اور زیادہ اہمیت کے حامل تھے اور وہاں کچھ نہیں ہوا. اب ہم الیکشن کا جوں ہمیں پتہ چلتا رہے گا، ہم آپ تک کوشش کریں گے کہ لیٹسٹ فگر جو ہیں. لیکن سر آج وہاں پہ جھگڑے بہت ہوئے ہیں، وہاں پہ جعلی ووٹوں کا شور پڑا ہے، وہاں پہ ایک خاتون جو کہ اندر بیٹھی تھیں اور جو کہ خاتون افسر تھیں ان کے پاس سے جعلی، یہ چیزیں ساری چیزیں جو ہیں یہ جو برآمد ہوئی ہیں یہ گڑبڑ کر رہی ہیں. میرے خیال سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ڈی جی رینجر کی پریس کانفرنس ہم نے سنی، ایک جگہ جعلی ووٹ ڈالنے کی کوشش ہوئی، ایک بندہ گرفتار ہوا. 2 پولنگ سٹیشنز کے اوپر آپس میں پارٹیوں کے ورکرز کی بحث ہوئی اور انہوں نے دعوے کے ساتھ یہ کہا، پبلک سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے ٹی وی پہ آ کے یہ کہا کہ کوئی اتنے بڑے ناخوشگوار واقعات جو ہیں آج کے الیکشن میں نہیں ہوئے ہیں، اور جہاں بھی یہ ہوئی صورتحال وہاں فوری طور پہ قابو پا لیا. سر لیکن سعید غنی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ گڑبڑ ہوگی، اس کے باوجود کنٹرول نہیں کیا گیا. سعید غنی صاحب کی اپنی حکومت ہے، وہاں پر پولیس ان کے تحت ہے، رینجرز تو صرف الیکٹرل پروسیس کو یعنی سپروائز کرنے کے لیے آئی تھی، اصل حکومت تو ان کی ہے وہاں پر. اگر وہ ہے کہ پولیس کی ان کی بات نہیں چلی، کسی نے نزدیک نہیں آنے دیا. بہرحال ناظرین، ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک رزلٹ جو ہیں، جب تک ہم آپ کے ساتھ ہیں لائیو، آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ پہلے نمبر کے اوپر ایم کیو ایم کے امیدوار ہیں کامران ٹسوری صاحب، اور دوسرے نمبر کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے سعید غنی صاحب. بخاری صاحب، وہ الیکشن کمیشن متعصب ہو گیا جی. یہ آپ کی تحریک انصاف نے کہا ہے. ہاں جی، میری تحریک انصاف نے کہا ہے، لیکن بات یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ ان کو دے دیا ہے، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، پھر یہ ہمارے حوالے سے تعصب برت رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اسی کو کہتے ہیں نا انتخابی عذرداریاں جو ہوتی ہیں، جو کمپلینٹس ہوتی ہیں، وہ تو obviously الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گی، چاہے وہ صوبائی ہے چاہے وہ وفاقی ہے. لیکن بظاہر آپ الیکشن کا آج کا پروسیس جنہوں نے مانیٹر کیا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن میں کوئی بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی یا الیکشن میں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی خوفناک تھی کہ پورے الیکشن کا رزلٹ جیوپرڈائز ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے. نہیں، یہ میں اب بات کر رہا ہوں پرانے نئے ایشو پہ کہ الیکشن کمیشن کے خلاف بات ہو رہی ہے یہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے. سر اچھا، موضوع بدلنا چاہ رہے ہیں. میں اس لیے وہاں رہا کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں کہا گیا الیکشن کمیشن کے اوپر الزام لگایا سعید غنی نے کہ جی الیکشن کمیشن باعث، اور تحریک انصاف نے خاص طور پہ نہیں، تحریک انصاف نے بھی یہ الزام لگایا. وہ کہہ رہے ہیں لیکن چوتھے نمبر پہ ہیں سر. جی اتنی بری حالت میں کوئی نہیں مانے گا کہ آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے. آپ کچھ کرنے جوگے ہوتے تو ووٹ اچھے آتے ہیں آپ کو. یہ جو ان کا ایشو ہے، یہ الیکشن کمیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آپ نے تعصب برت رہے ہیں ہماری فارن فنڈنگ کے حوالے سے. بہت صاحب بات یہ ہے، ہر پارٹی کے پاس فارن فنڈنگ نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ میرا خیال ہے، جن لوگوں کو جانتا ہوں جو بیرون ملک رہتے ہیں، ان میں سے بے شمار لوگ ہیں، من سے جب بھی بات ہوتی ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف اپنا ٹلٹ ہوتا ہے، ان کا توجہ ان کی سب چیز عمران خان کے بارے میں ہوتی ہے. وہ وہاں سے پیسے بھی بھیجتے ہیں، کیا ان کا پیسہ بھیجنا منع ہے؟ دیکھیے یہ بات تو آپ بنیادی طور پر لاجیکل بات کر رہے ہیں، اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا. اگر عمران خان صاحب کے پاس آنے والا یہ سارا پیسہ لیگل پروسیس کے تحت آیا تھا یا لیگل تھا، پھر ان کو الیکشن کمیشن سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا. پچھلی 9 پیشیوں پر نہ صرف یہ کہ وہ خود پیش نہیں ہوئے، ان کی پارٹی نے یا ان کے وکلا نے ان کے بہاف پر کوئی جواب داخل نہیں کرایا، حتیٰ کہ الیکشن کمیشن کو یہ کہنا پڑا کہ جناب بہت شکریہ، اب آپ اپنا بیان اپنے پاس رکھیں، ہم 10 اگست کو فیصلہ سنائیں گے. تب ان میں تھوڑی سی حرکت پیدا ہوئی، اور اب انہوں نے الیکشن کمیشن کے پاس وہ بھی نہیں گئے، ابھی بھی وہ سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں یہ اعتراض لے کے کہ جی الیکشن کمیشن باعث ہے ہمارے خلاف، اور وہ ہمارے خلاف پروسیڈنگ جو چل رہی ہیں جس طرح سے چل رہی ہیں ہمیں اس پر ریزرویشن ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جس پروسیس کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پولیٹیکل رائیولز کا احتساب کیا جائے یا ان کے بارے میں چھان بین کی جائے، جس طرح دھاندلی کمیشن کو لے کے وہ الیکشن کمیشن کے پاس گئے تھے، اسی طرح انہیں خود انہی اداروں سے فرار حاصل نہیں کرنا چاہیے. میرا ذاتی خیال یہ ہے. صاحب دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ان کے رائیول سے خلاف جو انکوائری ہے وہ ہے پیسہ اس ملک سے باہر لے جانے کی. نہیں، میں حوالہ دے رہا ہوں الیکشن کی دھاندلی کا جو مسئلہ لے کے وہ گئے تھے الیکشن کمیشن کے پاس. نہیں، وہ دھاندلی والی بات نہیں ہے، اس میں دھاندلی کا ایشو نہیں ہے سر، اس میں دھاندلی کا ایشو نہیں ہے. میں آپ کو حوالہ یہ دے رہا ہوں کہ جس الیکشن کمیشن کے پاس وہ دادرسی کے لیے گئے تھے الیکشن ریگنگ کے اوپر، اسی کے پاس جانے سے کیوں بھاگ رہے ہیں اب؟ میرا گھر نہیں بھاگنا چاہیے، ایسے کوئی ایشو نہیں ہے. ان کو رہنا چاہیے، ان کو اپنے ثبوت دینے چاہیے
اور اگر وہ پاکستان میں پیسے بھیجے ہیں تو کسی کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے. یہی پاکستانی ہیں, اگر یہ 20 ارب ڈالر نہ بھیجیں تو قسم خدا کی یہ حکومت اپنا کام نہیں چلا سکتی. نہیں, یہ ایک بات میں عرض کروں, یہ بات ان جینون پیسوں کی نہیں ہو رہی جو پاکستانی بھیجتے ہیں. اس میں جو الزام ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ درست ہے, جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ جی غیر ملکی کمپنیوں کے اکاؤنٹ سے پیسے آئے ہیں, غیر ملکی افراد نے ڈونیٹ کیا ہے, جس میں کچھ سکھ ہیں, کوئی ہندو ہیں, کوئی جیوز ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ سارا معاملہ دیکھنا عدالت کا کام ہے, ہم اس کے اوپر کوئی رائے دینے والے نہیں ہوتے. میرا صرف یہ آرگومنٹ ضرور ہے کہ اگر یہ سب پیسہ, جیسا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا کہ یہ پیسہ ناجائز نہیں ہے, تو الیکشن کمیشن میں جا کے فیس کرنا چاہیے. آج آپ نے وہ عمران خان کا جملہ سن لیا ہوگا, ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اپنی نااہلی بھی گوارا ہے اگر کسی طرح میاں نواز شریف سے قوم کی جان چھوٹ جاتی ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. مطلب یہ وہ پنجابی میں ایک مثال ہوتی تھی کہ ککھ نہیں رہا ساڈا تے تیلا نہیں رہن دینا سی تہاڈا. یہ کیا اپروچ ہے؟ بہرحال اس کو ان کے اوپر ہی چھوڑتے ہیں. تو جو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک اور ایشو ہے, بہت اہم ایشو ہے. سوری, آج پھر وہی لڑائی, وہی بکواس, وہی سب کچھ, وہی اونچے الفاظ, وہی تہمتیں. پہلے میرا خیال ہے ہم کچھ دیکھ لیں, کچھ دکھا دیں, پھر ہم بھی بات کرتے ہیں اس بارے میں. دکھائیے جناب. JIT پہ تنقید ہو سکتی ہے, JIT غلط کرے تو ڈسکس ہوگی. 13 انہوں نے کوسچنز دیے, ان کوسچنز کے اندر JIT نے انفارمیشن گیدر کرنا تھا. یہ بیوقوفوں نے کل کیسے کہہ دیا کہ ہم JIT کو نہیں مانیں گے؟ اگر کسی نے سپریم کورٹ پہ یا فیصلوں کو چیلنج کیا تو عمران خان ایسی کال دے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا, اور شیخ رشید عمران خان کے ساتھ ہوگا, کندھے سے کندھا ملا کے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا سیاسی محاذرائی بالکل تلخی بڑھ گئی ہے. لگتا ہے کہ آمنے سامنے فورسز آ گئی ہیں, جیسے میدان جنگ سج گیا ہے, طبلِ جنگ بج رہا ہے اور گھوڑے تیار ہیں. بخاری صاحب آپ نے دیکھا؟ جی ناظرین, یہ شہاب الدین صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے. میں ایک مختصر سی عرض کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ رحمان ملک جیسے شخص کو گواہ کے طور پہ بلا لینا, جس کے بارے میں سپریم کورٹ کی رولنگ موجود ہے کہ نہ وہ صادق ہے نہ وہ امین ہے, اور جن کی کرپشن کے حوالے سے داستانیں آج بھی ہم سنتے ہیں, ابھی تک سنتے ہیں. مجھے کہا جا رہا ہے کہ جلدی سے بریک پہ آ جائیں, بے شک دوبارہ یہی سے دوبارہ شروع. چلیے جناب بریک. ناظرین ایک مختصر بریک پہ چلتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. اور ابھی وقفے سے پہلے بخاری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ رحمان ملک جو ہیں وہ 62-63 پہ پورے نہیں اترتے. میں نے نہیں کہا یہ. اچھا, پھر آپ نے سپریم کورٹ نے کہا. سپریم کورٹ نے کہا. بخاری صاحب, ان کو وہاں پہ 62-63 کے حوالے سے نہیں بلایا گیا. ان کو بلایا گیا ہے کہ وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA پاکستان تھے, جنہوں نے یہ تمام کیس شروع کیے تھے. ان کو اس حیثیت میں بلایا گیا تھا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیس کیا بنائے تھے. ناظرین پہلی بات تو یہ ہے, میں تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جب یہ انویسٹیگیشنز کی تھی اپنے طور کے اوپر, انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ سرکاری انویسٹیگیشن نہیں ہے, یہ میں ذاتی طور کے اوپر کروا رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد جو بات میں نے کہی ہے کہ جس شخص کو سپریم کورٹ کہے کہ یہ نہ صادق ہے نہ یہ امین ہے, اس کی گواہی جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہو سکتی. ایک بات میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ PMLN کی لیڈرشپ, وہ جس شور و غوغا کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ چلا رہے ہیں, ان کی چیخیں نکل رہی ہیں, یہ ان کے آرگومنٹس میں سے ایک ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ JIT بنی کسی اور چیز کے لیے تھی, جا کسی اور طرف جائی ہے. میں ان سے زیادہ اتفاق تو نہیں کرتا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ بات پاناما لیک سے شروع ہوئی تھی تو مریم نواز کے بینیفیشری اونر ہونے پر آ کے ختم ہوئی تھی. اس کے بعد جب مزید JIT بنی تو بات جو ہے وہ اب حدیبیہ پیپرز مل کے اوپر چلی گئی ہے یا چودھری شوگر مل کے اوپر چلی گئی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کیا پاناما کہیں گم ہو گیا بیچ میں, یا کوئی نہ کوئی صورت نکالنی ہے کہ ان کو اڑایا جائے اس کے اندر. بہت صاحب میرا خیال ہے اس میں بڑا کلیئر ہے, پاناما وہی ہے, اصل وجہ وہی ہے. بات یہ ہے کہ پاناما میں جو انکشاف ہوا کہ ان کی جائیداد ہے, اس کے پیسے کہاں سے گئے. پیسوں کا جو گیا ہے وہ سارا راستہ حدیبیہ سے اور چودھری شوگر مل سے ہے, کہ وہاں سے پیسے گئے تھے, وہاں یہ خریدی گئی.
قرضہ لیا گیا، پھر قرضہ واپس کیا گیا. یہ ساری کہانی جو ہے اس ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ ہے وجہ بخاری صاحب، حقیقت ہے. تھوڑی سی پھر وضاحت بھائی. جب ایکیوز جو ہے جس کے اوپر آپ نے الزام لگایا وہ یہ کہے کہ میری منی ٹریل جو ہے یہ قطری پرنس ہے جس نے پیسے ہمیں دیے تھے، تو پھر پہلے تو اس کو پروو یا ان پروو کریں تب کسی دوسری طرف جائیں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری منی ٹریل یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم یہاں سے ڈھونڈیں گے. دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ قطری پرنس کے پاس کاغذ ہے کہ میرے باپ نے مجھے یہ بتایا تھا، میرے بڑے بھائی نے مجھے یہ بتایا ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. جبکہ ان کے پاس جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس نیب نے تحقیقات کی تھی مشرف کے دور میں، اس میں کاغذ مل چکے ہیں. اگر مشرف کے بس میں ہوتا اور اس کے ہاتھ کوئی چیز ایسی چڑھ جاتی وہ سبق سکھاتا. اگر اس وقت طیارہ نہ آتا اور یہ صندوقوں سمیت نہ جاتے تو یہ سب کچھ ہو جاتا. تو میں نے تو نہیں بھیجے تھے نا، وہ بھی مشرف صاحب نے بھیجے تھے. ہو گیا نا، سعودی عرب آ کے لے گیا ان کو. بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، انتظار کرنا چاہیے. کل جے آئی ٹی کی رپورٹ آ جائے گی اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کیسے پروسیڈ کرتی ہے، سپریم کورٹ میں کیا کیا آپشنز پھر نواز شریف اور ان کی فیملی کے پاس رہ جائیں گے، اس کا پتہ کل شاید ہمیں کسی حد تک چل جائے گا. تو ناظرین پھر ہم آپ سے اگلے ہفتے انشاءاللہ شیئر کر لیں گے. بخیر صاحب، کل ایک کانفرنس کا سلسلہ جاری تھا. ہم نے دیکھا کہ جرمنی کے شہری کس طرح اپنی سڑکوں پہ آ کر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، آنسو گیس کا نشانہ بن رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کانفرنس ہے، وہ جو کہنا جا رہے ہیں وہ اس سے متفق نہیں ہے. یہ G20 دنیا کے 20 بڑے ممالک کی ایک کانفرنس ہے جس میں دہشت گردی کے خلاف، داعش کے خلاف، القاعدہ کے خلاف اپنی جدوجہد کو مزید وسیع رکھنے کا کہا گیا ہے. لیکن مزیداری کی بات ہے کہ انہی میں بیٹھے ہیں جناب مودی. مجھے بتائیں یہ کون سی دہشت گردی؟ آج آپ نے غلط نام نہیں لیا ان کا. موزی سر، میں غلطی، معذرت سامعین، یہ موزی ہے جی، مودی نہیں ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے ناظرین کہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے وہاں پر G20 کی، جس میں دنیا کے 20 امیر ترین ملک جو ہیں وہ نمائندگی کر رہے تھے، اس میں سب سے بڑا اختلاف اس بات پر تھا کہ ایک تو ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں مسلمانوں کے حوالے سے، خاص طور سے جس طرح انہوں نے 7 مسلمانوں کے شہریوں کو امریکہ میں آنے سے روک دیا ہے، جس میں اور بہت سارے ایسے اقدامات ہیں. اور تیسری بات یہ کہ جو وہ نعرہ لگاتے ہیں اسلامک ٹیررزم کا، یہ پہلی دفعہ کسی امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ یہ اسلامک ٹیررزم ہے. اور جس طرح کی پالیسیز بنائی ہیں ان امیر ممالک نے اپنے ہی ملک کے لوگوں کے حوالے سے، اس کے خلاف جس نوعیت کا پروٹیسٹ ہم نے دیکھا ہے، میرے خیال سے یہ آئی اوپنر ہے. اتنی شدت کے ساتھ لوگوں نے ریئیکٹ کیا اس کے اوپر. کل ہم اس کے امیجز بھی دیکھ رہے تھے، آپ فوٹیج دیکھ رہے تھے، وہ کمال کا وہ منظرنامہ تھا وہاں پر. مجھے تو لگ رہا تھا کہ پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے. ہاں نہیں، مطلب وہ بہت سٹرونگ احتجاج تھا. اور خاص طور سے جہاں پر وہ کانفرنس ہو رہی تھی اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر اس نوعیت کے احتجاج بہت کم ہوئے ہیں. تو اس کی شدت بہت تھی. میرے خیال سے T20 کی لیڈرشپ جو ہے ان کو بیٹھ کے اثر نو اپنی پالیسیز کا جائزہ ضرور لینا چاہیے. اچھا بخیر صاحب، ایک بڑی اچھی خبر ہے. اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے بدھ حکومت سے کہا ہے میانمار کی، جو کبھی برما ہوا کرتا تھا، نیا نام میانمار ہے، کہ اللہ کا واسطہ ہے مسلمانوں پر رحم کرو، ان کو اپنے ملک میں بساؤ، ان کو اپنے صوبے میں آباد کرو، ان کو تباہ مت کرو، کیمپوں میں مت پھینکو، باہر مت دھکیلو، قتل مت کرو. یہ ہے بخاری صاحب ایشو. جی اس حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. ہم نے پورے پچھلے کوئی 7 سال میں روہنگن مسلمانوں کے ساتھ ان مونکس کا جو گیروی رنگ کے کپڑے پہن کے سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے امن کے پیامبر اور علمبردار وہ ہیں، انہوں نے جو کچھ ان مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، میرے خیال سے پوری عالمی برادری کی لیڈرشپ کو یا تو ڈوب مرنا چاہیے یا ان کے درد کا احساس کرنا چاہیے. کس طریقے سے ان کے بچوں کو ان کی ماؤں کے پیٹ چاک کر کر کے ہلاک کیا گیا، کس طرح وہ جب وہاں سے فرار ہونے کی کوشش میں اپنی کشتیوں میں بیٹھے، ان کی کشتیوں کو تباہ کر کے پانی کی سطح کے اوپر ان کی لاشیں ہفتوں تک بہنے دی گئیں. یہ سب کچھ دنیا نے دیکھا. اور اسی ملک کی وزیر اعظم جو ہیں سانگ سو چی جو صاحبہ ہیں، جی سان سو کی، انہوں نے جو ہم پوری دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کا علم اٹھایا ہوا تھا، جو سب سے بڑی جمہوریت پسند اپنے آپ کو کہتی ہیں، وہ خاموشی کے ساتھ دیکھتی رہی ہیں سب کچھ. آج تک انہیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایک لفظ اس حوالے سے کہہ سکیں. میں یہاں پر اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، داد دینا چاہتا ہوں جماعت اسلامی کی، جس نے ان کے تمام تر بے گھر لوگوں کے لیے پناہ گاہیں جو ہیں وہ کراچی میں
بنائی. ان کی لیڈرشپ جب پاکستان میں آتی ہے وہ جماعت اسلامی کی مہمان ہوتی ہے. میں نے 2 دفعہ ان کے گروپ کے لیڈر کے ساتھ گفتگو کی ہے. ان کی داستان سن کے دکھ تو اپنی جگہ ہے, شرم سے آدمی کا سر جھک جاتا ہے. یہ ایک دفعہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. اگر آپ کو بہاری مسلمانوں کا واقعہ یاد ہو, 4 لاکھ لوگ وہاں کیمپوں میں سسک کر مر گئے. اس وقت بھی دنیا کی جو مسلم امہ ہے ان کے اس وقت کون سی آپ کی مسلم امہ جاگی ہے؟ ان کے لیے بھی کسی نے بات نہیں کی. مجھے تو یہ 47 کا ریپلیکا نظر آتا ہے. اسی طرح مسلمانوں کو 47 میں ہندوؤں نے مارا تھا. ایک ہی طرح کی پوجا پاٹ کرتے ہیں یہ لوگ. یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. یہ بالکل تاریخی حوالے سے ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ ہندوستان کے جیٹس نے یعنی میانمار کے اندر جا کے بھی ان روہنگن مسلمانوں کے اوپر بمباری کی ہے. بخاری صاحب اس میں مجھے اتنی زیادہ شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ یہ وہ بدھ بھکشو ہیں جو ننگے پاؤں چلتے ہیں کہ کہیں کوئی چوٹی ہمارے پاؤں کے نیچے آ کے نہ مر جائے, کوئی کیڑا نہ مر جائے ہمارے پاؤں کے نیچے. اور ان کو کوئی شرم نہیں آئی انسانی جانیں لیتے ہوئے. یہ کیسے درندے ہیں, کیسے ظالم لوگ ہیں, یہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ انسان دوسرے انسان کو قتل کرتے ہوئے کہاں چلا جاتا ہے, کس کیفیت میں ہوتا ہے, کیا ہے یہ, کون سا جان. یہ جدید دنیا ہے, 21ویں صدی ہے. آج اس پروگرام کی وساطت سے ہم دنیا کی اسلامک قیادت جو ہے اپنے ملک کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں اور خاص طور سے وہ ممالک جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو چاہیے سر ہمارے ملک میں ان روہنگن مسلمانوں کے لیے کیمپس قائم کیے جائیں اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. کتنے ہیں تعداد میں, وہ کو بہت زیادہ نہیں ہیں. ہم ان کو ایک رپورٹ بخاری صاحب اصل میں ہم اس میں درمیان میں دکھا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہاں کیا ہو رہا ہے. وہ عالمی دنیا جو کسی جانور پر بھی ظلم کرنے کو جرم سمجھتی ہے, برمی مسلمانوں کے قتل عام پر ٹس سے مس نہیں ہوتی. 1982 میں ایک فوجی عامر کی جانب سے منسوخ کی جانے والی شہریت کے بعد سے برما میں مقیم روہنگیا مسلمان قسم پرسی کا شکار ہیں. تعلیم, صحت کی بنیادی سہولتوں سے محروم یہ طبقہ بودھ انتہا پسندوں کے ظلم و تشدد کا شکار ہے. نام نہاد امن کا لبادہ اوڑے یہ بودھ مسلمانوں کی بستیاں جلا کر انہیں بچوں, عورتوں سمیت قتل کر دیتے ہیں. 57 کے قریب اسلامی ممالک مل کر بھی انہیں قسم پرسی سے نکالنے کے لیے آگے نہیں بڑھے. کسی ایک مسلم ملک نے بھی اپنی سرحد ان مسلمانوں کے لیے نہیں کھولی. کئی مسلمان سمندر میں ہی اپنی جان گنوا بیٹھے. امن میں نوبل انعام یافتہ آنگ سان سو چی اس بھیانک صورتحال پر ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں, بلکہ ان کی جماعت کے رہنما برمی فوج کے ہاتھوں مسلمانوں کے ہونے والے قتل عام کو محض پروپیگنڈا قرار دیتے ہیں. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ میانمار کی مسلمان روہنگیا برادری کے افراد کو شہریت دینا ملک کی مغربی ریاست رخائن میں نہ صرف امن کے حصول کے لیے اہم ہے بلکہ یہ اس علاقے کی اقتصادی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق روہنگیا برادری کو بودھ انتہا پسندوں سے 2012 سے امتیازی سلوک اور تشدد کا سامنا رہا ہے. بودھ نہ صرف عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیتے ہیں بلکہ ان کی لاشوں کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں. یاد رہے روہنگیا مسلمانوں کی کل تعداد 15 لاکھ تک ہے جو 2 صدیاں قبل بنگلہ دیش سے ہجرت کر کے برما آباد ہوئے تھے. جی میرے خیال سے اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد پھر مزید کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے, لیکن جیسا شعیب نے بھی کہا اور میں بھی ان کی آواز میں اپنی آواز ملا کے دنیا کے مسلمان ممالک اور ان کی قیادت سے یہ تقاضا کرتا ہوں سر سب سے پہلے اپنے وزیر اور اعظم پھر یہ کہ اپنے وزیر اعظم صاحب کو بھی ہمارے چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی انیشیٹو لیں, اور کچھ نہیں تو سفارتی محاذ کے اوپر خدا کے واسطے ان کا کیس تو ہم لڑ سکتے ہیں. اس میں تو کسی قسم کی کوئی یعنی 2 رائے نہیں ہونی چاہیے. ہم اگر ان بھائی مسلمانوں کا کیس بھی نہیں لڑ سکتے تو ہم کہاں کھڑے ہیں. مجھے تو اس کے اوپر بہت شرمندگی ہے اور ہمیں شرم بھی آنی چاہیے تھوڑی سی تمام مسلمان دنیا کو. ناظرین ایک مختصر سے بریک پہ چلتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بھارت پر روزانہ بات کرتے ہوئے اور اس کو روزانہ برا بھلا کہتے ہوئے بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے شاید زیادہ کر رہے ہیں,
لیکن نہیں زیادہ نہیں کر رہے, اس سے زیادہ کرنا چاہیے. اس نے پھر فائرنگ کی ہے. بخاری صاحب پھر ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں, 4 خواتین سمیت 5 افراد. سوری ناظرین, لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہماری حکومتیں ابھی بھی اس کو اس طرح جواب نہیں دے رہی جس طرح کے دینا چاہیے. بہت تفصیلی گفتگو اس کے اوپر کی جا سکتی ہے. اختصار کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو لائن آف کنٹرول کو ہاٹ رکھنے کا سلسلہ ہے یہ پچھلے 2 سال سے جاری ہے اور پچھلے 1 سال سے اس میں بہت شدت آئی ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بھارت اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو کسی بھی طرح سے سی پیک جو ہے پاکستان کا وہ ہضم نہیں ہو رہا ہے اور اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. انہوں نے اس کے لیے ایک سیل قائم کیا جس کے پاس $1 بلین کا سرمایہ موجود ہے اور اجیت ڈوبل اس کی قیادت کر رہے ہیں. یہ جو ہم نے کلبھوشن پکڑا ہوا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس نے بلوچستان میں انسرجنسی کی صرف اس لیے کہ یہ سی پیک جو ہے یہ کمیشن نہ ہو سکے. بھارت جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی نہ کوئی ہنگامہ خیزی جو ہے وہ جاری رہے. ہم ان کی یہ ادائیں اب جان گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب راحیل شریف تھے تو انہوں نے ایک ایسی زبان استعمال کی اور اختیار کی ان کے حوالے سے کہ ان کو صاف میسج پہنچ گیا کہ جب بھی کبھی آپ, چاہے وہ لائن آف کنٹرول ہے چاہے وہ ریگولر باؤنڈری ہے, جہاں جہاں آپ ایڈونچرزم کریں گے وہاں ہم آپ کی زبان اور آپ کی بندوقیں دونوں کو خاموش کرا دیں گے. اور یہ ہم نے کرایا ہے. اور ابھی جو یہ نصر میزائل کا تجربہ ہوا ہے اس کے بعد جو آرمی چیف نے قمر باجوہ صاحب نے جو ایک بات کہی کہ ہم نے ان کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین جو ہے اس کے اوپر پانی ڈال دیا ہے, وہ بہت بڑا میسج ہے پھر بھارت کے لیے میرے خیال سے. جی بات یہ ہے کہ اس دفعہ پہلی دفعہ مشیر سرتاج عزیز صاحب جو خارجہ امور کے مشیر وزیر اعظم کے, انہوں نے ایک بہت خوفناک بات کی ہے. انہوں نے کہا جس طرح LOC پر فائرنگ ہو رہی ہے یہاں پر جنگ کا خطرہ ہے. یہ بہت الارمنگ صورتحال ہے. یہ ایسی نہیں ہے. اس سال اب تک 6 مہینوں میں 400 دفعہ خلاف ورزی ہو چکی ہے اور یہ مذاق نہیں ہے. بار بار جب بھی خلاف ورزی کرتے ہیں سیدھے ٹارگٹ کرتے ہیں ہمارے گھروں کو, دیہات کو, بچوں کو, جانوروں کو نقصان پہنچانے کے لیے. کسی کی جو ان کی جرت نہیں مورچوں پہ کرنے کی, پر جب ہم مورچوں پہ جواب دیتے ہیں تو پھر وہ چیخیں مارتے ہیں. میرے خیال سے یہ بات درست ہے آپ کی, اور ہندوستان کی قیادت بھی جانتی ہے. ہندوستان کی فوجی قیادت نے بار بار اپنی سول قیادت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ نہ نیوکلیئر وار نہ ہی کنونشنل وار کسی صورت جیتی جا سکتی ہے. اور یہ اچھی طرح سے بھارت کی قیادت جانتی ہے. پہلے ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں. ان کا خیال تھا کہ ہم ترنے والا ہیں, لیکن ہم نے جس طریقے سے دنداں شکن جواب ان کو ہمیشہ دیا ہے. اب تو خیر ہماری صورتحال ہی بدل گئی ہے. اب تو ہمارا نیوکلیئر پروگرام, ہمارا میزائل ڈیلیوری سسٹم, یہ دنیا کی طرف سے ریکگنائزڈ ایفیکٹو ڈیٹرنٹ ہمارے پاس موجود ہے. ہم جب چاہیں بھارت کو سبق سکھا سکتے ہیں. یہ بھارت کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر یہ حرکتیں بند کر دیں. گزشتہ 15-20 سال سے ایک بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی تھی. اسی کے تحت واجپئی بھی آئے, مشرف بھی گئے, آنا جانا لگا رہا, کرکٹ ڈپلومیسی بھی چلی, سارا کچھ ہوا. لیکن آج جو سرتاج عزیز کے اس بیان کی ایک اور اہم میں نکات بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اب بیک چینل ڈپلومیسی نہیں چل رہی, یعنی کہ ہمارا اب آپس میں کٹ آف ہے. ہم ایک دوسرے سے کسی بیک ڈور سے کسی اور کے ذریعے کسی متبادل شخص کے ذریعے رابطے میں نہیں. میرے خیال سے بھارت جیسے موذی دشمن کے ساتھ بیک ڈور قسم کی پالیسیز کبھی افیکٹو ہو نہیں سکتی. وہ جس زبان کو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ اسی زبان میں بات کرنی چاہیے. اور میں اس لحاظ سے سرتاج عزیز کے اس بیان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ اب ہم سے یہ توقع نہ رکھنا کہ ہم ہاتھ باندھے ہوئے رام 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 کرتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے. اللہ کرے کہ یہ پالیسی ہماری موجودہ حکومت کی سوچ میں بھی آئے اور وہ کشمیر کا مسئلہ ہو چاہے پاکستان سے بھارت کے تعلقات ہوں, کسی قسم کی کوئی رعایت اور کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں دینی چاہیے. بخاری صاحب اسی حوالے سے انڈیا کو ایک ہم نے ہرایا ہے پچھلے مہینے, بڑی تکلیف ہوئی ہے ان کو, بڑی موقع سب ٹھنڈے ہو گئے, بالکل گھر میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. لیکن اس ٹیم کے ساتھ جو ہمیں کا پورا استقبال کرنا چاہیے تھا وہ شاید استقبال اس طرح نہیں ہوا کہ یہ ہمارے ظالم کھلاڑی کٹے نہیں آئے. لیکن اب ان کو جو تقاریب ہو رہی ہیں, جس طرح ان کو انعامات دیے جا رہے ہیں, جو ان کے ساتھ ان کا خیال رکھا جا رہا ہے, میرا خیال ہے اگر یہ کیا جائے باقی کھیلوں کے ساتھ بھی
تو ہمارے باقی کھیل بھی ایسے ہی نتائج، ایسے ہی ہمیں خوشیاں دے سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نوعیت کا اور جس لیول کا استقبال ان کا ہوا ہے، انہیں یہ بات اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ دوسرے 2 نمبری طریقے استعمال کرنے کی بجائے ملک کے اندر اتنی عزت اور اتنا احترام جو ہے اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اور اس دفعہ تو نہ صرف یہ کہ ہم نے ان کا استقبال بہت گرمجوشی کے ساتھ کیا ہے، میرے خیال سے کھلے دل کے ساتھ، چاہے وہ پرائم منسٹر نے 1-1 کروڑ روپے دیا ہے، چاہے وہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ ان کو عمرہ کرایا جائے گا، اور مختلف آرگنائزیشن کی طرف سے بھی جس طریقے سے ان کی پذیرائی کی گئی ہے، میرے خیال سے یہ بات ہماری اس ٹیم کو، جس کے اندر میجورٹی اب ینگ لوگوں کی ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ملک کے آنر کے لیے کھیلنا چاہیے، ذاتی مفاد کے لیے نہیں کھیلنا چاہیے۔ ایک ساتھ ہی ایک اور چھوٹی سی فٹ بال سر دیکھیں نا، ہمارے ہاں تو اس کے گھر میدان ہی نہیں بنائے جاتے، کاش کہ صرف کراچی میں ایک ڈھیر سارے میدان بنا دیں، وہ لیاری والے آپس میں کھیل کے انشاءاللہ بہت اچھی ٹیم بنا لیں گے۔ اس کے 2 آسپیکٹ ہیں شعیب الدین اور ناظرین، آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہیں گے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کو بین کر دیا گیا تھا کسی قسم کی انٹرنیشنل گیم کے لیے، کرکٹ کتنے عرصے کے بعد یہاں جو فائنل ہوا پی ایس ایل کا اس میں واپس آئی، اور اب ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہماری طرف بھی دیکھیں، اور پھر چیمپئنز ٹرافی جیتنا جو ہے وہ ایک دوسرا میسج ہے انٹرنیشنل کرکٹنگ ارینا کے لیے کہ آپ پاکستان کو نظر انداز نہیں اب کر یہ سکتے۔ 2 میچ فٹ بال کے اور ساتھ اب یہ جو فٹ بال کے لیے اتنے نامور کھلاڑی، بڑے نام ہیں، یہ لوگ ان کے سٹیکرز کی شرٹیں پہنتے ہیں، لوگ ان کے آٹوگرافز کے لیے ترستے ہیں پاکستان میں فٹ بال کے لیے۔ اگر آپ صرف لیاری کو یاد رکھ لیں، باقی سب کچھ کو چھوڑ دیں، تو وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے سٹریٹ فٹ بالر جو ہیں وہ جا کے ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے امریکہ کے اندر، بچے ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے اس امریکہ میں سے جیت کے آئے تھے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ ان کے گھر کا کھیل ہے۔ تو اگر ہمارے ہاں اس طرح کے مواقع ہوں گے، اور جیسا شعیب الدین نے کہا، اگر ہماری حکومتیں ان کے لیے پلینگ گراؤنڈز بنا دیں صرف، تو ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ یہاں پر بھی روہل ڈینیو پیدا ہو سکتے ہیں، یہاں پر بھی بڑے بڑے نام جو ہیں، نیمار ہے، میسی ہے، اور وہ جو فلپائن کے ہیں، نام مجھے ان کا بھول رہا ہے، بہت بڑے کھلاڑی ہیں وہ بھی، تو اس جیسے لوگ یہاں پیدا ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال سے حکومت کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اس کو بیٹھ کے پوری صورتحال کو ریویو کرے۔ بخاری صاحب، ایک بہت تکلیف دہ واقعہ، آپ کو ہماری بات ہو رہی تھی ابھی، مجھے ایک بھائی نے جو 11 سال کا عبد الرحمان ہے، اس نے اپنے دادی کے گھر میں اپنی 9 سالہ بہن ایمان تنویر کو گلا گھونٹ کر مارا، قتل کیا۔ کیوں؟ اس بچی نے بھائی سے کہا تھا میری لکھائی صاف کرا دو۔ لیکن کیوں مارا؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو قتل کیسے کرنے کا آئیڈیا ملا؟ قتل چھپانے کا کیسے اسے پتا چلا؟ یہ اسے کس نے سکھایا؟ اس ٹی وی سکرین نے کیوں کیسے کیوں دکھایا گیا؟ اس حوالے سے ناظرین آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہیں گے۔ میرا خیال تھا کہ شعیب الدین جب اس مسئلے کے اوپر آئیں گے تو سب سے پہلے تو وہ نوحہ پڑھیں گے ہماری جو پیمرا ہے اس کے لیے، جس نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ ہندوستان کا ٹیلی ویژن جو ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر پہنچا ہوا ہے، اور اس کے یہ ایک مجرمانہ فعل ہے کہ ہمارے کسی ٹیلی ویژن چینل کو ہندوستان میں لینڈنگ رائٹس نہیں ہے، اور ہم نے یہاں 5 سے زیادہ وہاں ایسے چینلز ہیں جو ڈراماز دکھاتے ہیں، اور یہ جو جس قتل کی طرف، جس ہولناک قتل کی طرف شعیب الدین نے اشارہ کیا ہے، یہ اس بچے نے جو 11 سال کا ہے، جس نے اپنی 9 سالہ بہن کا قتل کیا ہے، اس نے کنفیشن کیا ہے پولیس کے سامنے کہ یہ میں نے جو CID ڈرامہ ہے انڈیا کا وہ دیکھ کے، کیونکہ اس نے جس طریقے سے اپنی بہن کو مارا اور پھر اس کو چھپایا ہے، ایک کافی عرصہ لگا پولیس کو اس تک پہنچنے میں۔ سر اس نے اپنی کلائی پہ چھری ماری، زخم پیدا کیا، اور اس کی سوتیلی ماں کو پکڑا گیا۔ دیکھیں نا طریقہ کیا ہے۔ وہ جیسا میں نے کہا کہ انہوں نے اپنے کنفیشن میں اس لڑکے نے یہ کہا ہے کہ یہ آئیڈیا میں نے کہاں سے لیا ہے۔ خدا کے لیے ہم پیمرا سے یہ درخواست کرتے ہیں، اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کیجئے، اپنے چینل کو چھوٹے چھوٹے واقعات پر جرمانے کرنے کی بجائے ہندوستان کا یہ جو کلچر ہمارے اندر آ رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ جتنے کیبل والے ہیں، یہ تمام انڈین چینل چھپا کے اس کے اوپر کچھ اور لگا دیتے ہیں اور چلا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے چلانے کی۔ انہیں کیوں نہیں بند کیا جاتا؟ ہمیں تو فوری طور پہ اتنا بڑا لیٹر آ جاتا ہے، لیٹر نہیں آتا، جرمانہ آ جاتا ہے، اور صاحب جرمانے کا لیٹر آتا ہے کہ ہم آپ کا چینل بند کر دیں گے۔ میں تقاضا کرتا ہوں ابصار عالم سے جو چیئرمین ہے پیمرا کے، کہ خدا کے لیے ہماری آئندہ نسلوں کے اوپر رحم کیجئے، اور یہ بھارت کا جو ڈرامہ زہر کے طور پہ ہمارے اندر انجیکٹ ہو رہا ہے، ہمارے خونوں میں شامل ہو رہا ہے، اس سے بچائیں اس قوم کو۔
ورنہ آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہوں ان گے. کی ڈش پورے ملک میں لگی ہوئی ہے, اربوں روپے انڈیا جاتا ہے, وہ کس کھاتے میں ہے جی, کس قانون کے تحت ہے؟ ہمیں تو بدقسمتی کی بات ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, ہمیں ہندوستان سے سبق سیکھنا چاہیے, جس نے ہمارے کسی چینل کو, جس نے ہماری کسی ڈش کو وہاں لینڈنگ رائٹ نہیں دیے ہیں, اور کوئی چیز وہاں نہیں دکھائی جا رہی, حتیٰ کہ پی ٹی وی جو کہ بہت ہی, یعنی جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں, پوری دنیا کے 116 ممالک میں دیکھا جا رہا ہے, وہ اس تک کو لینڈنگ رائٹ نہیں دی. سر اب یہ دیکھیں نا, ان کے یہاں ہماری فلم نہیں چل سکتی, ہمارے اداکار وہاں جاتے ہیں ان کو مار پیٹ کے نکال دیتے ہیں, یہاں سب ان کی فلمیں چل رہی ہیں. کیونکہ یہ میری اسپیشلائزیشن ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری, انڈیا کی فلم انڈسٹری کے بارے میں. قانون کے مطابق جو ہمارا لا ہے اس کے مطابق کوئی ہندوستانی فلم پاکستان کے کسی سینما میں ریلیز نہیں ہو سکتی. آپ اس شہر کے ایک کونے سے شروع ہو جائیے, دوسرے کونے تک جائیے, آپ کو 70 to 80% سینما گھر جو ہیں اس میں ہندوستانی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں, اور باقی انگریزی ہیں. یہ بہت ہی خوفناک تکلیف دہ صورتحال ہے. پیمرا جی اٹھیے, جاگیے, ہوش کیجئے, اس نسل کے ساتھ آئندہ جو جنریشن پڑھ رہی ہے اس کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی نہ کیجئے. اب سارا علم تو آپ کے ساتھ بھی میرا خیال ہے کہیں پہ کام کیا ہے, میرے ساتھ میں نے مسلم میں کام کیا تھا, وہ اس وقت اپرینٹس آئے تھے وہاں. پھر ذرا ہاں میں نے تو ان سے درخواست کی ہے کہ خدا کے لیے, آپ بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کا بہت درد ہے, آپ پاکستان کے عوام کو چاہتے ہیں کہ وہ ہیلدی قسم کے پروگرام دیکھیں. یہ بھارت کے جن کو آپ نے 5 کو رائٹ دیے ہوئے ہیں, کینسل کیجئے اس کو, کل صبح ہی سب سے پہلا کام نیکی کا کیجئے. یا وہ کیبل آپریٹر جو وائلیشن کر کے دکھا رہے ہیں بند کریں, ان کو خدا کے واسطے بلیک میل نہ ہو. آپ کا کام اس دفتر میں بیٹھ کے بلیک میل ہونا نہیں ہے, قوم کے مفاد میں فیصلے کیجئے. ایک مزیدار کام ہوا ہے جی, متحدہ عرب امارات والوں نے پٹھانوں کو, بیچارے ہمارے پختون بھائیوں کو اپنے ملک سے نکالنے کا طریقہ نکال لیا. بڑا خوفناک ہے, انہوں نے سوار پہ بندی لگا دی سر. وہ بیچارے کیا کریں گے جی؟ ناظرین ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے, وہ ہمارے پختون بھائی ہیں, ان کے لیے نسوار لائف لائن ہے. وہ اس کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ سگریٹ نوش کے لیے سگریٹ لازمی ہے, اسی طرح بہت ساری اور مثالیں دی جا سکتی ہیں, لیکن نسوار ان کے کلچر کا حصہ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یو اے ای کی حکومت نے ان کے کلچر پر وار کیا ہے. اور عمران خان صاحب جو اس صوبے کے نمائندے ہیں, زبان کھولیں, کریں مطالبہ ان سے, یو اے ای سے, کہ خدا کے واسطے یہ قانون آپ واپس لیں. آپ کون ہوتے ہیں کسی کے کلچر کے اوپر اتنا بڑا وار کرنے والے؟ کیا یہ جو عربی لوگ ہیں یہاں آ کے شکار کھیلتے ہیں, ان کو اجازت نہیں ہے؟ ہم دیتے ہیں ان کو اجازت, ان کو تو اجازت نہیں ہونی چاہیے. کے پی کے میں شکارگاہ نہیں ہے. یہ تو اچھی بات ہے, میں کہتا ہوں پورے ملک میں نہیں ہونی چاہیے. ہم کوئی ان کی عیاشی کے اڈے تھوڑی ہیں. میرا خیال یہ ہے, وہ ڈائریکٹ لینڈ کرتے ہیں وہاں پہ, انہیں اپنی اسٹرپس بنائی ہوئی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں صحافتی اداروں کے طور پر, اخبارات کے طور پر, اخبارات کے مالکان کے طور پر, اور سیاستدانوں کو اس قسم کے اقدامات جب پاکستان کی کمیونٹی کے خلاف ہوتے ہیں دوسری دنیا میں, اس کے اوپر مکمل سٹرونگ قسم کا احتجاج کرنا. بخاری صاحب نسوار نشہ نہیں ہے, میں نے دیکھا, میں نے آپ سے کہا کہ یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے. ہمیں تو کبھی کوئی نسوار کھا کے نشے میں نظر نہیں آیا. ان کے کلچر کا حصہ ہے. وہ کہہ لیں آپ پان کی طرح ہے, یہ سمجھ لیں. جس طرح ہندوستان میں پان کھایا جاتا ہے, وہاں پہ وہ نسوار کھاتے ہیں. یہ کوئی زیادتی ہے ویسے, اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں بھی انڈین سازش ہے, کہ ان کو پختون کو یہ بڑے اچھے ورکر ہیں, کام بہت کرتے ہیں, طاقتور لوگ ہیں, اور جذبے سے کام کرتے ہیں, ان کو یہاں سے نکلواؤ. ایک نہ ایک حوالے سے عرب ممالک سے پاکستانیوں کو نکالنے کی سازشیں جو ہو رہی ہیں, اس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ یقیناً ہے. لیکن ان مسلمان حکومتوں کو بھی سوچنا چاہیے, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. بہت سارے ممالک کے میں نام لے دیتا ہوں جہاں ہم نے اس کی ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے, جہاں آج وہ کھڑے ہیں وہاں تک پہنچانے میں ہمارا ایٹ آر کاسٹ. ہم نے ان کی ایئر لائنز بنائی, اپنی تباہ کر لی. ہم نے ان کے جا کے ایئرپورٹس بنائے, ہم نے ان کے فوجی ٹرین کیے, ہم نے ان کو اسلحہ دیا. گاڈ نوز یہ لمبی فہرست ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن انہیں پاکستانی قوم کے کسی بھی کمیونٹی کے کسے احسان گنوا رہے ہیں, انہوں نے یہ کیا ہمارے ساتھ کہ جیسے ہی ہم نے تھوڑا سا پیچھے ہوئے تھے, انہوں نے فوری طور پہ انڈیا کو بلایا, گلے لگایا, سارا کچھ انڈیا کو دے دیا. اب ہم قطر کی بات کرتے ہیں, قطر نے تمام کے تمام اپنے اسٹیڈیم جو ہیں انڈیا کو تعمیر کے ٹھیکے پہ دے دیے ہیں. کون سا مسلمان بھائی, کوئی مسلمان بھائی نہیں ہے, اپنے اپنے مفادات ہیں. یہ سب ان کے زیادہ تعلقات انڈیا سے. اصل میں پوری دنیا میں ایک لہر ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جہاں جہاں جو کاروائی ممکن ہو سکتی ہے وہ کریں. ابھی اسرائیل کی پارلیمنٹ نے, ایک شعیب مجھے بتا رہے تھے بریک کے دوران, کہ ایک ایسا قانون پاس کیا ہے
کہ ان کا کوئی بھی شخص اگر کسی خودکش بمبر کے ہاتھوں قتل ہوگا یا کسی اسی نوعیت کے گوریلا دہشت گردی کے واقعے دہشت گردی کے اس میں مارا جائے گا تو وہ اس کا معاوضہ لیں گے اس بندے کے گھر والوں سے. آپ مجھے بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کدھر ہیں ہیومن رائٹس؟ کدھر ہیں ہیومن رائٹس؟ بھائی صاحب تبدیلی آ گئی. کیا ہوا؟ وہ پیپلز پارٹی آگے چلی گئی ہے, 19,000 ووٹ ہو گئے ہیں اس کے. میں نے کہا شاید آپ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف آگے چلی گئی. ارے کہاں چلے گی, تو کل سے شروع ہوگا کھیل. ابھی تو وہ ٹھیکیدار تو وہی ہے نا. نہیں وہ ابھی نہیں ہے تبدیلی کا. انہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم تو کے پی کے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو الیکشن کے اعتبار سے جب تک آپ کے ساتھ ہیں لیٹسٹ بتاتے رہیں گے. اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ سعید غنی صاحب جو ہیں 19,000 لے کے آگئے ہیں. ایم کیو ایم جو آگے جا رہی تھی 1,000 وہ 3,000 پیچھے چلی گئی. تو میرے خیال سے پھر یہ جو ٹرینڈز ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے اعتبار سے تو شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہو جائے. لگ رہا ہے ایسا ہی ہے, لیکن رات گئے تک کیا ہوگا ہم بھی چل کے دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھیں. آج تک کے لیے ہمیں اللہ اجازت دیجئے. شعیب الدین اور جناب سلیم بخاری صاحب کو اگلے ہفتے پھر ملیں گے. اللہ حافظ.